وحامل اللواء ومعدن حلمه وحكمته وشريك تبلیغه ورسالته الذي خليفته بلا فصل غالب كل غالب مطلوب كل طالب اسد الله الغالب ولایته واجب على كل حاضر وغائب مولانا ومقتدانا وحادینا علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على اولاده واحد بعد واحد آله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين لا سيما على الثاني من الميثاق إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھیں عزاداران امام مظلوم، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے جسے روز عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ وہ روز ہے جس روز جھوٹا کلمہ پڑھنے والے، خود کو جھوٹے مسلمان بتانے والے، خود کو یہ بتانے والے کہ ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ملعون بنو امیہ کی اولادوں نے، یزید ابن معاویہ نے اپنے فوجی لشکروں کو بھیج کر سن 60 کے بعد سن 61 ہجری یعنی 10 محرم کو آج کے روز حسین یعنی نبی کے نواسے اور پورے ان کے گھر کو 10 محرم کو تہہ تیغ کر دیا۔ میری گفتگو اب تک اس آیت کے ذیل میں یہاں تک پہنچی ہے کہ کربلا ہے کیا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور کربلا کو روکنے کے لیے ابھی تک لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی ہے، لیکن نہ کل یزید کامیاب ہوا تھا نہ آج یزیدی کامیاب ہو گیا۔ کل بھی ہم نے یزیدیت کو مٹا کے رکھا تھا، ان کا نام تو تھا لیکن کسی رسوائی سے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج دنیا میں کروڑوں لوگ حسین کے نام کے مل جائیں گے لیکن کوئی ایک یزید کے نام کا نہیں ملے گا، کوئی ایک یزید کے نام کا نہیں ملے گا۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ ہمارے پاس ایک صاحب کا فون آیا ہمارے چاہنے والے کا، اور کہا آقا ہم فلاں جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کھلم کھلا کسی کو برا مت پڑھو۔ سورہ نساء کی آیت ہے 148ویں آیت، کہا انہوں نے کہا کہ کسی کو کھلم کھلا برا نہ کہو۔ ہم نے کہا اس سے کہو کہ آیت پوری پڑھے، آیت پوری پڑھے، آدھی آیت نہ پڑھے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کسے برا نہ کہو کسے برا کہو، یہ بھی کہا ہے کہ کسے برا کہو۔ سنو آیت پوری پڑھنا ہوگا، سنو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالقول، اللہ کسی کو بھی کھلم کھلا برا کہنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ ظالموں کو برا کہا جائے گا تو اب میرے ساتھ مل کے کہو، جس نے نبی پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے نبی پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے علی پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے فاطمہ پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے فاطمہ پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے حسن پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے حسین پہ ظلم کیا اس پہ، جس نے پنجتن کے ماننے والے پہ ظلم کیا اس پہ، اب
نہیں، لعنت کو جہاں جانا ہوگا وہاں چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا مَنْ ظُلِمَ، اِلَّا مَنْ ظُلِمَ، سوائے یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کو کھلا کھلا برا کہے، اور اگر کھلا کھلا برا کہنا نہیں جائز ہے تو جا کے قرآن پڑھ، اللہ نے ابو لہب کو برا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ قرآن پڑھ، حسینیت سے ٹکرانے کے بھول مت کر۔ ہمیں بار بار میں کہتا ہوں، جس طریقے سے 72 لاکھوں پہ بھاری تھے، ویسے ہی 10 روز پورے سال پہ بھاری ہو جاتا ہے، پورے سال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کھلم کھلا برا نہ کہو، نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں۔ قسم بخدا ابھی بھی محمد علی آج کے دن ہے، آج بھی آج کے دن ہے، کل صبح جائے گا۔ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ عزادار حسین کو قاتل حسین ثابت کر سکے، لیکن میں بنو امیہ کے پورے خاندان کو قاتل حسین ثابت کروں۔ کیسی کیسی روایتیں گڑھی گئی ہیں، کیسی کیسی باتیں گڑھی گئی ہیں، کیا کیا پھیلایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم پہ ہی اعتراض۔ قسم بخدا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، روایت کیا گڑھی گئی ہے پتا تمہیں؟ بنو امیہ کی طرف سے، کیونکہ قتل حسین کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا جسے چھپا دیا جائے۔ ہاں، یہ مدینے میں کسی کے گھر کے جلائے ہوئے کا واقعہ نہیں تھا جسے تاریخ چھپا لے، ہے نا؟ یہ کربلا کا واقعہ تھا۔ اس واقعے نے بنو امیہ کو اتنا رسوا کیا تھا، اتنا بے عزت کر دیا تھا کہ بنو امیہ نے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی حدیثیں گڑھی۔ اس میں ہی سے ایک حدیث یہ گڑھی گئی کہ روز عاشورہ برکت کا دن ہے، روز عاشورہ برکت کا دن ہے، روز عاشورہ نئے کپڑے پہنو، روز عاشورہ سرما لگاؤ، روز عاشورہ اپنے بچوں کو مٹھائیاں کھلاؤ، روز عاشورہ اپنے بچوں کو عیدی دو، چلو پہنو تم نئے کپڑے۔ اور ہم ایسے ہی بدحالی میں، ایسے ہی سیاہ کپڑے میں، تم بھی آنا نئے نئے کپڑے پہن کے روز محشر، ہم بھی جائیں گے کالا کپڑا پہن کے، سامنے حضور ہوں گے، پھر اس کے بعد تم بتانا تم نے روز عاشورہ کیا کیا ہے، ہم بتائیں گے ہم نے روز عاشورہ کیا کیا ہے، تم نے بتانا آپ کا نواسہ مارا گیا، آپ کے بچے مارے گئے، آپ کے جوان مارے گئے، آپ کے بزرگ مارے گئے، یا رسول اللہ آپ کا گھر لٹ گیا، ہم نے نیا نیا کپڑا پہنا، خدا کے لیے ہم نے نیا نیا کپڑا پہنا، ہم نے سرما لگایا، ہم نے اچھے اچھے پکوان کھائے، ہم نے مٹھائیاں بانٹی، ہم نے عیدی بانٹی، تم کہنا ہم بھی کہیں گے یا رسول اللہ روز عاشورہ آپ کا نواسہ مارا گیا، آپ کے بچے مارے گئے، آپ کا گھر اجڑ گیا، ہم نے غم میں ماتم کیا، ہم نے گریہ کیا، ہم روئے، ہم اپنا کھانا بھول گئے، ہم اپنی پیاس بھول گئے، ہم تو آپ پہ روتے رہے، آپ کے گھر پہ روتے رہے، پھر دیکھیں گے رسول کسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یاد رکھو دو چیز ہوتی ہے، جب کہیں قتل ہوتا ہے تو جو مقتول کے، مرنے والے کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، جو قاتل ہوتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ انہی میں سے ایک سنو، من گھڑت روایت ہے، انہی میں سے ایک من گھڑت روایت ہے، کیا جانتے ہو؟ روز عاشورہ روزہ رکھنا بڑا ثواب رکھتا ہے، سنت رسول ہے، جھوٹ ہے، بالکل بالکل جھوٹ ہے۔ روز عاشورہ، ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے روز عاشورہ روزہ رکھا نا، کیا دیکھیں جھوٹی روایت بنائی گئی تاکہ لوگوں کا غم سے دھیان ہٹ کے
خوشی کی طرف چلا آئے، بنو امیہ کی کرتوت چھپ جائے، ہے نا، کرتوت چھپ جائے، لیکن یاد رکھو یہ بند کمرے میں تم نے جرم نہیں کیا تھا، میدان میں کیا تھا، اور میدان کا نہ اعلان بھولا جاتا ہے نہ قتل بھولا جاتا ہے نا، نہ غدیر بھولا جا سکتا ہے نہ عاشورہ، نہ ہم غدیر بھولے ہیں نہ ہم عاشورہ۔ جی روایت کیا حضور نے فرمایا ہے، سنت ہے حضور کی، سنت ہے حضور کی، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ عاشورہ روزہ رکھے گا اللہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا کہا؟ سال بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا یہ حضور نے فرمایا تھا واقعہ کربلا سے پہلے فرمایا تھا یا واقعہ کربلا کے بعد فرمایا تھا؟ ہے نا، کب فرمایا تھا؟ واقعہ کربلا سے پہلے، بالفرض اگر کہا بھی تھا تو کب کہا تھا؟ واقعہ کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد؟ کربلا سے پہلے ہی نا، کربلا سے پہلے ہی کہا تھا نا۔ تو یہ بتاؤ حسین کو یہ بات پتہ تھی کہ نہیں تھی؟ کربلا سے پہلے کہا تھا تو آقا حسین کو تو پتا تھا نا کہ روزہ عاشورہ روزہ رکھا جاتا ہے، سنت ہے۔ حسین سے زیادہ کون سنت رسول پہ عمل کرے گا؟ کون ہے؟ سنو، اگر حسین نہ ہوتے تو تمہیں عید منانے کی طریقے بھی معلوم نہ ہوتے، کسی اور کے لیے نیا کپڑا نہیں آیا تھا، حسنین کے لیے آیا۔ صلوات پڑھے برحم اللہ۔ سنیے، حسین سے زیادہ کون، حسین سے زیادہ کون منائے گا؟ حسین سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ روزہ عاشورہ روزہ رکھنا سنت رسول ہے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اب تک کی جتنی مجالس میں نے پڑھی ہے سب سے قیمتی جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین سے زیادہ کون جانے گا کہ روزہ عاشورہ روزہ رکھنا سنت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر روزہ عاشورہ، جملہ سنو جملہ اور اپنے دل پہ لکھ لو، اگر روزہ عاشورہ روزہ رکھنا سنت ہوتا تو حسین کربلا میں پانی نہ مانگتے۔ بے حیاؤ بے غیرتوں، کیا حسین کو پتہ نہیں تھا؟ اور اگر عاشورہ ہوتا تو روزہ عاشورہ اگر روزہ رکھنا سنت رسول ہوتا حسین پانی مانگتے؟ عباس پانی لینے کے لیے نہر فرات پہ جاتے، عباس کے بازو کٹتے، علی اکبر آ کے بابا سے کہتے بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے۔ کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا جھوٹ بولو گے حسین کی غم کو چھپانے کے لیے۔ یاد رکھو جس طریقے سے یحییٰ کے شہادت کو آج تک یہودی نہ دبا سکے، ویسے ہی یاد رکھو حسین کی شہادت کو کوئی بنو امیہ کی اولاد نہیں دبا سکتی۔ حسین سے زیادہ کون جانے گا؟ کون ہے جو حسین سے زیادہ سنت رسول پہ عمل کرے؟ کیا حسین، انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، تمام حسینیوں سے پوچھ رہا ہوں، چاہے وہ کسی مسلک کو ہو، میں بار بار کہتا ہوں میری نگاہ میں صرف دو ہی مسلک ہیں، ایک حسینی مسلک ہے، ایک یزیدی مسلک ہے۔ ہم تمام حسینیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اگر روز عاشورہ روزہ رکھنا سنت رسول ہوتا تو کیا حسین کبھی پانی مانگتے؟ کیا اپنے بھائی عباس سے کہتے کہ پانی کی سبیل کرو؟ نہیں نا، یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے پاس پانی ہو تو وہ دوسروں کو پانی پلا دیں۔ یہ پانی مانگتے، کربلا کے واقعے کو چھپا رہے، کربلا کے واقعے کو دبا رہے۔ یاد رکھو ابھی وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ یہ بنو امیہ کی اولاد آخر میں یہ کہنے لگے گی کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، سارے بہانے یہ لوگ کر چکے،
کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا، شیعہ سینہ تان کے کہتا ہے مسجد میں آ جا، بازار میں آ جا، چوراہے پہ آ جا، جہاں پہ بھی آ جا، جہاں پہ بھی آ جا اور آ کے ایک کام کرتے ہیں، تو بھی قاتلان حسین پہ لعنت بھیج، ہم بھی بھیجتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم یزید اور یزید کے باپ پہ لعنت نہیں بھیج سکتے، لیکن ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم لاکھوں بار لعنت بھیجتے رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد سارے بہانے، اب ایک ہی بہانہ بچا ہے، عنقریب اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے نا، دیکھیے گا کسی نہ کسی کا بیان آ جائے گا کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے نوکے نیزہ پہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ میں نے پورے جہان میں حسین کا ذکر کروایا۔ تم میں دم نہیں ہے کہ مٹا دو، لاکھ کوشش کر لو، ہاں واقعاً دیکھ لیجیے گا عنقریب آئے گا، یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اچھا شیعوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے تو جب ہم قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، جہاں ہم نے لعنت بھیجا تیری بے چینی بتا دیتی ہے کہ یہ میرے باپ دادا کو کہہ رہے ہیں، ہاں جھوٹی روایت ہے یہ، اور سنو اسی طریقے سے آگے یہ ایک بات اور ذہن میں، تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلمان اپنے گھر کے دروازے پہ گھوڑے کی نال لگاتے ہیں، دیکھا ہے نا، گھوڑے کی نال لگاتے ہیں۔ خدا کے لیے حسینیوں یہ گھوڑے کی نال نہ لگاؤ، بالکل نہیں، تمہیں پتہ یہ کس کی تاثیر ہے؟ وہ گھوڑے کے جس نے امام حسین کی لاش کو پامال کیا تھا، وہ گھوڑے جس نے امام حسین کی لاش کو پامال کیا تھا، جب وہ گھوڑے واپس کوفہ اور شام گئے ہیں، ظالموں نے ان گھوڑوں کی نالیں نکال نکال کے اپنے گھر میں برکت کے لیے لگائے، سمجھے؟ یزیدیوں کے عمل تم کرو، قاتل ہمیں بتاؤ۔ شرم کر لو مسلمانوں، شرم کر لو مسلمانوں، روز محشر نبی کو کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ واقعاً بتاؤ تم نے حسین کے لیے کیا کیا؟ کون سا عمل ہے جو تم نے حسین کے لیے کیا؟ کون سی بات ہے جو تم نے حسین کے لیے انجام دی؟ جھوٹی روایت بنو امیہ کی، روزہ رکھنا ایسا روزہ، حسین سے زیادہ کوئی سنت رسول جاننے والا نہیں تھا۔ اگر حسین کے لیے روز عاشورہ روزہ رکھنا سنت رسول ہوتا، حسین ہرگز یہ نہ کہتے میرے بچے پیاسے ہیں، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، شامیوں کچھ تو رحم کرو، میں اولاد پیغمبر ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ چاہنے والوں، آج اگرچہ میں صرف مسائل پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے میں مجبوراً کچھ پیغام امام حسین کے روز عاشورہ کے طور پہ دے رہا ہوں۔ خدا کے لیے آج اپنے آپ کو بالکل غریب بنا لو، ننگے سر رہو، ننگے پیر رہو، گریبان چاک کر لو، آستینے اوپر کر لو، تاکہ اگر کوئی انجان تمہیں جاتا ہوا دیکھے نہ سوچے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اور سنو، یہ مت سوچا کرو کہ کون روتا ہے کون نہیں روتا۔ تم نے دیکھا ہے نا، ہمارے اور آپ کے یہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو کیا دور دراز سے آنے والے، یوں ہی جاننے والے وہ تڑپ کے روتے ہیں، یہ مرنے والے کا بیٹا تڑپ کے روتا ہے، مرنے والے کا بھائی تڑپ کے روتا ہے، مرنے والے کی بیٹی تڑپ کے روتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا، خبر سن کے بہت سے لوگ آتے ہیں، ہاں میں بھی جانتا تھا فلاں کو، ہاں میں بھی جانتا تھا فلاں کو، لیکن وہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تسلی دی، پھر کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بات میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہاں بیٹا ہوتا ہے جو تڑپ تڑپ کے روتا ہے، ماں ہوتی ہے جو تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔
بیٹی ہے جو تڑپ تڑپ کے روتی ہے نا، یہی تو ہوتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں وہی روتے ہیں۔ حسین ہمارا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آج کا یہ روز عاشورہ، مسلمانوں، نئے کپڑے پہننے والوں، بتاؤ تم نے اپنے بچوں کو کربلا کے بارے میں کیا بتایا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا؟ تم نے کیا یہ بتایا اپنے بچوں سے کہ علی اصغر شہید کیسے ہوئے؟ کیا تم نے بتایا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کیسے ماری گئی؟ کیا تم نے بتایا عباس کے بازو کیسے کاٹے گئے؟ اور پھر بے حیائی یہ کہ یہ عزادار کالے کپڑے پہنے تو کہتے ہو کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ بے حیائی یہاں تک ہے کہ یہ عام دنوں میں کالا کپڑا پہن لیں گے، لیکن محرم میں ان سے کالا کپڑا نہیں پہنا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ کالا کپڑا جو ہے نا وہ غم کی علامت ہے۔ اگر کالا کپڑا، جو میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کالا کپڑا، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو بتا خانہ کعبہ کو لے کے کہاں جائے گا؟ بتا خانہ کعبہ کو لے کے کہاں جائے گا جس کا پتھر بھی کالا، غلاف بھی کالا، حجر اسود بھی کالا؟ صلوات پڑھے بر محمد اللہ۔ تمہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا شیعوں نے مارا ہے نا، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو قاتل حسین کا نام بتاؤ، اس کے باپ کا نام بتاؤ، اس کے دادا کا نام بتاؤ یہ عمر ابن سعد ملعون کون تھا، یہ بتاؤ یہ ابن زیاد کون تھا، یہ بتاؤ یہ خولی کون تھا، یہ بتاؤ یہ محمد بن اشعث کون تھا، بتاؤ یہ یزید کون تھا، یہ بھی بتاؤ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا۔ اور ہم اعلان کہتے ہیں تمام قاتل حسین پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اس کے دادا پہ لعنت، سارے قاتلان امام حسین۔ کالے کپڑے سے نفرت ہے، ہاں؟ ایک طرف کالے کپڑے سے نفرت بھی اور دوسری طرف کالی کملی والے بھی۔ ایک طرف کالے کپڑے سے نفرت بھی، دوسری طرف کالی کملی والے بھی۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسی کالی کملی میں ایک آیت تطہیر آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے نجس کبھی کالے کپڑے کو حسین کے لیے نہیں پہن سکتے۔ صلوات پڑھے بر محمد اللہ۔ کیا منہ دکھاؤ گے مسلمانوں؟ نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہو، جاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا، بتاؤ کہ کن لوگوں نے کیا تھا۔ خالی یہ شیعوں نے نام بتاؤ نا، ہم تو کہتے ہیں تمہارے حساب سے شیعوں نے کیا تھا تو ہمارے ہی والوں کا نام بتا دو۔ بتا دو نا نام بتاؤ گے پتا چل جائے گا کس گھرانے کا تھا۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، اور حسینیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج غزہ کا 57 ملک ہونے کے بعد بھی ایران نے ساتھ دے کے بتا دیا جو خاموش ہے وہ یزیدی ہے، جو بول رہا ہے وہ حسینی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ہمیں تم بتاؤ گے، آؤ ہم تمہیں کربلا بتائیں گے۔ یہ آج جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی رسوائی کا سبب ہے نا، اس کا دو ہی سبب ہے، ایک غدیر کو بھول جانا، ایک کربلا کو مٹانے کی کوشش۔ نہیں عزیزو، سچ میں کہہ رہا ہوں، اگر روز عاشورہ روزہ رکھنا سنت رسول ہوتا، حسین سے زیادہ کون تھا جو سنت رسول پہ عمل کرتا؟
زینب سے زیادہ کون تھا جو سنت رسول پہ عمل کرتا؟ بتاؤ کیا حسین پانی مانگتے؟ تم کہو کہ بچے، علی اکبر تو 18 سال کا جوان تھا نا، آ کے بابا سے کیا کہا؟ بابا پیاس سے مارے ڈال رہی، اب اگر تھوڑا سا قطرے آب مل جائے میں اس لشکر یزید کو بتا دوں کہ میرے دل میں، میری نسوں میں علی کا خون دوڑ رہا۔ آج کے روز اپنے آپ کو عزیز نہ کریں۔ امام صادق فرماتے ہیں میرے جد پہ ایسے رو جیسے کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر گیا ہو، وہ کیسے تڑپ کے روتا، ایسے اپنے آپ کو عزیز نہ کرو۔ شاید یہی وقت رہا ہوگا جب حسین کے پاس عباس جیسا بہادر آیا ہوگا، آ کے کہا ہوگا بھیا اب مجھے مرنے کی اجازت، بھیا مجھے مرنے کی اجازت۔ میں سوچتا ہوں اللہ نے حسین کا قلب کیسا بنایا تھا۔ ہمارے گھر میں اگر 2-3 موت ہو جائے نا، انسان روتے روتے جاں بحق ہونے لگتا ہے۔ حسین سے پوچھو، کبھی اونو محمد کی لاش اٹھا کے لائی، کبھی قاسم کی لاش اٹھا کے لائی، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائی، کبھی قاسم جیسے بھتیجے کی لاش اٹھا کے لائی۔ اور دیکھو یاد رکھو، وہ بچہ، وہ لوگ مر جائیں جسے تم نے اپنے آغوش میں پالا ہو نا تو بڑا تکلیف ہوتا ہے۔ کربلا میں جتنے بھی حسین کے گھر والے تھے سب حسین کے پالے تھے۔ حسین کو یاد آ رہا ہوگا میں نے عباس کو کیسے جھولا دلایا تھا۔ حسین کو یاد آ رہا ہوگا نا میں نے علی اکبر کو کیسے جھولا جھولایا ہوگا، اور حسین کو یاد آ رہا ہوگا نا میں نے قاسم کو کیسے اپنے آغوش میں اٹھایا تھا۔ حسین کو یاد آ رہا ہوگا اونو محمد کی انگلیاں پکڑ کے میں نے کیسے گھر میں چلایا ہوگا۔ پھر جب اسی کی لاش پہ گئے ہوں گے کیا ہوگا؟ واہ غربت اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابھی تک میں نے تھوڑے تھوڑے مصائب ہر شہید کے جن کی تاریخیں ہیں تھوڑی تھوڑی ضرور پڑھی ہے۔ آج میں تھوڑے سے مصائب ایک ننھے بچے کے پڑھ دوں اور اس حسین کے پڑھ دوں جو حسین کہتا ہے کربلا میں مجھے رولا رولا کے جانتے ہو حسین جب حضرت عباس کی سرحانے پہنچے تو کیا جملہ کہا؟ ایک تو یہ کہا بھیا تیری جولائی نے میری کمر توڑ دی، دوسرا کیا کہا عباس تمہیں پتا ہے میں آ رہا تھا لوگ مجھے میری ماں کے نام سے عباس لوگ مجھے تانا دے رہے تھے، عباس یہ اشکیاں مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے تیرے عباس کو مار دیا۔ لیکن اے یزیدیوں تم نے یہ سوچا تھا کہ میں نے عباس کے 2 ہاتھ کاٹ دیے اب علم کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ دیکھ پوری دنیا میں کتنے ہاتھ ہیں علم اٹھانے کے لیے لیکن کوئی نہیں ہے جو یزید کا نام لے یہاں۔ ہاں پہنچے میرے عباس دیکھو مجھے لوگ تانا دے رہے ہیں، مجھے لوگ تانا دے رہے ہیں۔ حسین خیمے میں گئے، بس رخصتی سن لو۔ عراق میں ایک ذاکر تھا جو امام حسین کے روزے پہ مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی خواب میں آئے، ذاکر سے آ کے کہا تم مجھے میرے بیٹے کی رخصتی سنا دے، مجھے میرے بیٹے کی رخصتی سنا دے، میرا بیٹا اجرکم علی اللہ۔ سنو گے رخصتی، سنو گے رخصتی۔ حسین خیمے میں آئے، آنے کے بعد آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکن منی السلام۔ عرب میں جب لفظ سلام بعد میں استعمال کیا جائے، جس پہ سلام کیا جائے اسے پہلے بولا جائے، اس کا نام پہلے لیا جائے،
اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنے والا واپس نہیں آئے گا، سلام کرنے والا واپس نہیں آئے گا۔ جیسے حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا ام فضہ علیکن منی السلام، تم لوگ پہ میرا آخری سلام۔ زینب کہتی ہیں اما فضہ تھوڑی سی دیر کے لیے میرے بھیا کو بلا لو، میرے بھیا کو بلا لو۔ ایک مرتبہ حسین کو کہا آقا شہزادی نے آپ کو خیمے میں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ گئے، کہا اے بھیا تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے۔ زینب نے بیویوں کو آواز دیا، ساری بیویوں کو بلایا، کہا تم دو لائن میں دو صف میں کھڑی ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ کہا بھیا تم ان درمیان سے گزر جاؤ، درمیان سے گزر جاؤ۔ جانتے ہو عرب میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی میت نکلتی ہے گھر کی خاتون لہروں میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسین گزر رہے تھے، کبھی زینب کو دیکھا اپنے یاد آئی، ارے لالا کو دیکھا علی اکبر یاد آیا، ام فروا کو دیکھا قاسم یاد آئے۔ خیمے سے حسین باہر نکل رہے ہیں، جلدی جلدی آؤں شہادت پر۔ خیمے سے باہر آئے، اپنی ایک مرتبہ راوی کہتا ہے فرآ یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ داہنے دیکھا پھر بائیں دیکھا۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ جب حسین سوار ہوتے تھے نا، آتے تھے علی اکبر، آ کر کے بابا کا بازو تھامتے تھے، قاسم لجام پکڑتے تھے، عباس دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ حسین عباس کے بازو پہ اپنا پیر رکھ کے سوار ہوتے تھے۔ ہائے یہ شان سواری، حسین تنہا ہے، نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم آواز دیتے اے میرے شیرو، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو کہاں چلے گئے؟ حسین سوار ہونا چاہتا ہے۔ زینب نے آواز سنی، جلدی سے اے بھیا گھبراؤ نہیں، ابھی زینب زندہ ہے، اللہ جانے زینب نے دیکھا حسین کا۔ حسین کو کیسے تنہا سوار کیا؟ حسین سوار ہوئے، چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا، دلدل رک گیا، ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے کہا یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین سوار نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے تو بھی بھوکا پیاسا ہے، میں بھی تو بھی بھوکا و پیاسا ہے، میں بھی بھوکا و پیاسا ہوں، سن بس آخری سواری ہے، میری منزل تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے حسین کو دیکھا، پلٹ کے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اب جو حسین نے دیکھا ایک 5 سال کی بچی لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لینا، جو گیا ہے واپس لائے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین جلدی سے اترے، کہا میری لاڈلی تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا نا، اب کیوں آئے ہو؟ کہا بابا جاؤ میں روکتی نہیں ہوں، لیکن بابا سکینہ کو اس وقت نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے۔ بابا سکینہ آج کے بعد کیسے سوئے گی؟ آخری بار سینے میں سلایا۔ حسین چلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے۔ انشاءاللہ مکمل شہادت کبھی اور پڑھوں گا، طاقت باقی نہیں رہی مکمل شہادت پڑھنے کی۔ بی بی سے بس دعا ہے تھوڑی سی محنت اور کر دے۔ سنو، تمام اہل حرم خیمے میں تھے، ہے نا؟ حسین گئے، زخموں سے چور ہو کے زین سے زمین پہ گرے۔ تم نے سنا ہوگا نا کہ زینب تڑپ کے خیمے سے نکلی،
جلدی سے بلندی پہ گئی ہے نا. میں یہ سوچتا تھا جب زینب خیمے میں تھی اسے پتا کیسے چلا میرا بھیا زین سے زمین پہ گر گیا ہے, میرے بھیا زین سے زمین پہ گر گیا ہے. ایک تعزیہ سامنے ہے, خدا کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں. ایک روز یہاں پہ لوگوں نے جو ہم کو جانتے ہیں انہوں نے میری بیٹی کو بھی دیکھا ہے, میرے بیٹے کو بھی دیکھا ہے. میرے بیٹے کی عمر اس وقت 2 سال تھی, میری بیٹی تقریباً 6 سال کی تھی. ایک مرتبہ دوسرے میرے کمرے سے یہ دونوں بھائی بہن کھیل رہے تھے کہ ایک مرتبہ میری بیٹی زور سے چیخ مار کے روئی. میں تڑپ کے گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا بابا گر گیا ہے, بھیا گر گیا ہے, بھیا گر گیا ہے. میں نے اٹھایا, کہا میری لاڈلی گھبراؤ نہیں, زیادہ چوٹ نہیں لگا ہے. بات ہو گئی. تھوڑی دیر بعد میری بیٹی, میں سوچتا تھا زینب کو کیسے پتا چلا, تھوڑی دیر بعد میری بیٹی کہتی بھیا جب بھائی گرتا ہے بہن کے کلیجے میں درد کیوں